امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطاری جو ہے وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلد روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ وقت سے پہلے ہی روزے کو افطار کر لے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت آ جائے تو اب روزہ افطار کرنے میں بندہ مومن جو ہے وہ تاخیر نہ کرے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس بات کا ذکر کیا اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ میری سنت پر رہے گی اس وقت تک جب تک وہ ستاروں کا انتظار نہ کرے گی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً روزے کو افطار کر لے گی، یعنی تاخیر نہ کرے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ بر وقت افطار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ امام احمد نے اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے، افطار کا وقت شروع ہو جائے، تو جو ابتدائے وقت افطار میں روزہ افطار کرتا ہے اسے فرمایا کہ وہ مجھے پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ بندہ پیارا ہے۔ امام طبرانی نے اوسط میں یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں کو محبوب رکھتا ہے، ایک افطار میں جلدی کرنا، دوسرا سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہیں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ جو ہے غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی روزہ تاخیر سے افطار کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، روزہ بر وقت افطار کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سحری تاخیر سے کھانے کا حکم دیا اور روزہ جلد افطار کرنے کا حکم دیا۔ تاخیر سے مراد، سحری تاخیر سے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت گزر جائے، طلوع فجر ہو جائے تو پھر بھی بندہ کھاتا رہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ طلوع فجر سے پہلے تاخیر تک سحری کھانے کا حکم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ جلد افطار کرنے کا حکم دیا۔ جلد افطار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے روزے کو افطار کر لے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اس وقت روزے کو جلد افطار کر لے، یہود و نصارہ کی طرح تاخیر نہ کرے کہ وہ ستاروں کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔